فرما ووقار علماء ذوی الاحترام و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں سیرت کمیٹی کے جملہ اراکین کو اور تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو جنہوں نے جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شرکت کیا۔ وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ کوئی طویل خطاب کیا جائے، میں 5 سے 7 منٹ کے درمیان اپنی بات مکمل کر دوں گا۔ توجہ سے چند باتیں آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حوصلے ان کے غلاموں کے سمٹتے ہی نہیں، حوصلے ان کے غلاموں کے سمٹتے ہی نہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر پیچھے ہٹتے ہی نہیں۔ حوصلے ان کے غلاموں کے سمٹتے ہی نہیں، آگے یہ بڑھ جاتے ہیں تو پیچھے ہٹتے ہی نہیں۔ بس یہی سوچ کے حیران ہیں ہمارے قاتل، بس یہی سوچ کے حیران ہیں ہمارے قاتل، قتل ہو کے بھی یہ تعداد میں گھٹتے ہی نہیں۔ بس یہی سوچ کے حیران ہیں ہمارے قاتل، قتل ہو کے بھی یہ تعداد میں گھٹتے ہی نہیں۔ ہم اور آپ جس ملک میں اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، یہ ہمارا اور آپ سب کا پیارا ملک ہندوستان ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر آئے دن جلوس نکلتے رہتے ہیں، کیا کہنا، چھوٹے بھی جلوس نکلتے ہیں، بڑے بھی جلوس نکلتے ہیں، مگر آپ ایک طائرانہ نظر ڈالیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہندوستان کی سرزمین پر نکلنے والے جلوس کا زیادہ تر تعلق کسی نہ کسی پارٹی سے ہوتا ہے، کسی نہ کسی سیاست سے ہوتا ہے، مگر الحمدللہ آج کا ہمارا یہ جلوس نہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، نہ کسی سیاست سے تعلق رکھتا ہے، نہ کسی دنیا دار سے تعلق رکھتا ہے۔ آج کے ہمارے جلوس کا تعلق ہے مدینے کے تاجدار سے، آج کے ہمارے جلوس کا تعلق ہے احمد مختار سے، آج کے ہمارے جلوس کا تعلق ہے سیدہ آمنہ کے لال سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں۔ بے شک، جتنے لوگوں کو بھارتی ہونے پر فخر ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہمیں ناز ہے کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں، مگر ناز کس بات پر ہے؟ جو جملہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں توجہ کے ساتھ دل کی تختی پر نوٹ کر لینا، علماء کی بھی توجہ چاہتا ہوں، مجمع کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ 12 ربیع الاول کو مکے میں کون آیا؟ 12 ربیع الاول کو مکے میں ہمارے نبی، آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی، نبیوں کے نبی، اللہ کے پیارے نبی تشریف لائے۔ بے شک بے شک۔ مگر میرا جملہ دل کی تختی پر نوٹ کرو، مکے میں 12 ربیع الاول کو ذات مصطفیٰ بعد میں آئی ہے، بھارت میں نور مصطفیٰ پہلے آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا۔ مکے میں ذات مصطفیٰ بعد میں آئی ہے، مگر نور مصطفیٰ پیشانی آدم کے ذریعے بھارت میں پہلے آیا ہے۔ پتہ چلا کہ ہمیں ناز ہے کہ ہم بھارتی مسلمان ہیں، بھارت میں رہتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں فخر اس بات پر ہے کہ بھارت میں اولیاء کرام کے آستانے ہیں، بھارت میں مزاریں ہیں، بھارت میں نور مصطفیٰ پہلے تشریف لایا ہے، اس لیے ہمیں ناز ہے کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں۔ دوسری بات اور آپ سماعت فرما لیں، ایک نعرہ دیا جاتا ہے بیٹی بچاؤ
بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، مگر یہ نعرہ میں اس منچ سے آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے زمین پر کس نے دیا ہے؟ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، یہ نعرہ آج سے 1450 سال پہلے جس ذات نے دیا ہے اس ذات کا نام ہے محمد الرسول۔ بیٹی بچانے کا نعرہ لگانا آسان ہے مگر بیٹی بچانا بہت مشکل ہے۔ نعرہ لگانے والے لگاتے ہیں مگر اللہ کی قسم میرے نبی نے اس دور میں بیٹی کو بچایا ہے جب بیٹی کو سگا باپ زمین میں گاڑ رہا تھا، سگا باپ زمین میں دفن کر رہا تھا، اس دور میں جب باپ اپنی بیٹی کو زحمت سمجھ رہا تھا، رحمت للعالمین نے آ کر یہ بتا دیا بیٹی باپ کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے، بیٹی باپ کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے۔ ہاتھوں میں تیسری بات، بس بات ختم، ہاتھوں میں آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں بھی جھنڈا، جوانوں کے ہاتھ میں بھی جھنڈا، بوڑھوں کے ہاتھ میں بھی جھنڈا، گھروں کی چھت پر بھی جھنڈا، مگر دنیا میں سب سے پہلے جھنڈا کس نے لگایا اور جھنڈا کس نے لگوایا؟ فقیر کا جملہ دل کی تختی پر نوٹ کرو، ارے دنیا میں آمد رسول کے موقع پر سب سے پہلے جھنڈا لگانے والے جبریل امین ہے اور جھنڈا لگوانے والا رب العالمین ہے۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور جھنڈا کعبے کی چھت پر لگایا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جھنڈا دوسرا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان کی چھت